حق بیان کرو، اور یقیناً آپ کر رہے ہیں علماء حق، یہ نہیں کہ میرے کہنے پہ آج کو کریں گے، آپ پہلے بھی کر رہے ہیں، لیکن جہاں نہیں ہو رہا اور جو اس سے بغاوت کر رہے ہیں اور جو چھپ کے بیٹھے ہیں، صرف اگر یہ کہا تو فلاں پیر کے مرید جو نذرانہ دیتے ہیں وہ نہیں دیں گے، وہ منہاجی کے شاگرد نہیں بلائیں گے، پھر کتنے کتنے شیخ الحدیث منہ میں گھوگنیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے اپنے مفادات پر۔ یہ عقیدہ معصومیت کی جنگ، مسئلہ تو تھا ہی نہیں، عوام پر ان لوگوں نے، اب آج یہ بہانہ ہے کوئی کہ عوام کو سمجھ نہیں آتی، تو عوام کو تو کل خلافت بلا فصل کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، تو کہو گے چلو کوئی نہیں، خلافت بلا فصل بھی کینسل کر دو درمیان، عوام کو سمجھ نہیں آ رہی۔ عوام میں یار ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ یہ تمام مفتیان کرام شیوخ الحدیث جنہوں نے اپنے مدارس کی چھپی ہوئی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا مانا، لیکن میرے حق میں جب حق کی گواہی دینی تھی تو گونگے بن گئے، انہوں نے شہادت چھپائی، اور اسی وقت کے لیے کہ یہی پھر آئے گا سامنے تو کم از کم اس کو تو موڑو، اس کو تو گندا کرو۔ وہ ایک مفتی صاحب ہوتے تھے کاموں کی، یہ مثال سے میں تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، لطیفہ بھی ہے۔ لفظ بیاج سود کو کہتے ہیں، اور پھر ہماری جو بولی ہے کچھ مہاجرین کی، اس میں زے کو بھی جیم کہہ دیتے ہیں، پیاز کو پیاج کہہ دیتے ہیں۔ تو کاموں کی مفتی صاحب نے جمعے پہ تقریر کی تھی، بیاج حرام ہے، یہ جینوئن بات ہے، لطیفہ نہیں۔ مفتی نعیم اختر صاحب کے والد صاحب، انہوں نے کہا بیاج حرام ہے۔ جو جمعہ پڑھ کے گئے لوگ اپنے دیہاتوں میں، انہوں نے کہا مفتی صاحب نے تو آج پیاج بھی حرام کر دیا ہے، ہم نے خود سنا ہے، کانوں سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا پیاج حرام ہے، اب کیا کریں، چلو مکروہ کہتے تو گزارا ہو، انہوں نے تو حرام کر دیا ہے۔ اب جنہیں پتا تھا انہیں تو چاہیے تھا نا کہ مفتی صاحب نے بیاج کہا ہے، پیاز نہیں کہا۔ ان سب کو پتا تھا اصل مسئلے کا، صرف اپنے مفادات کی خاطر یہ چپ رہے، اور اب بھی چپ ہیں۔ ارے دیکھو، چلو اگر غلطی بنتی ہے، مثلا طاہر القادری نے لکھا ان سے غلط فہمی ہوئی، حالانکہ غلط فہمی میں اور خطا اجتہادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس کو توہین کیوں نہ کہا ان لوگوں نے، اور بتانے پر بھی یہ کیوں نہ بولے؟ کیوں؟ اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے بیرونی ویزے ہیں، یا گالیاں پڑیں گی؟ یہ ان لوگوں کا دین ایمان ہے۔ لہذا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ۔ اس پر عمل کرتے کرتے جان نکل جائے تو بندہ کامیاب ہے، اور اگر کمپرومائز کر کے سہولتیں لے لے، عہدہ لے لے، وہ دنیا تو ہے لیکن آخرت نہیں۔ اور عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے کوئی مفتی صاحب جو کو قابل ذکر ہو، کو کیڑا مکوڑا نہ ہو، وہ جہاں چاہے مناظرہ نہیں کرنے چاہتے، مناظرہ سے ڈرتے، میرے ساتھ ڈائلاگ کریں، میں بتاؤں گا مطلق مقید کی بات کیا ہے، اور پیچھے جملے کون سے آ رہے ہیں، پھس پھس کرتے رہتے ہیں۔ مسلک بچانے کے وقت لیٹ گئے، یہ ناداں پڑ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔